اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ایک نہایت ہی سنجیدہ گفتگو کرنے میں ماہر ہمارے معزز مہمان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی عبداللطیف صاحب بہاولپوری۔ میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ حضرت مفتی عبداللطیف صاحب بہاولپوری حفظہ اللہ تعالی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان پر بے پناہ نعمتیں کی ہیں۔ ایک انسان اس کو خود علم نہیں ہے کہ وہ کس قدر نعمتوں سے مزین ہے۔ ایک آنکھ، اللہ نہ کرے کسی کو لینس ڈلوانا پڑتا ہے تو تب جا کے پتہ چلتا ہے جو اللہ نے مفت آنکھ دی تھی اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ لینس وہ اصل والا کام پھر بھی نہیں کرتے، اس کو بچانے کے لیے پھر ایک اور اینک لگانی پڑتی ہے۔ دل کی کتنی شریانیں ہیں، ایک بند ہو جائے، کوئی سٹنٹ ڈلواتا ہے، کوئی سرجری کرواتا ہے، کوئی اوپن ہارٹ سرجری کروا رہا ہے، اصل کی طرح پھر بھی نہیں ہے۔ کراچی میں ہمارا ایک پروگرام تھا تو ایک دوست اس میں تاخیر سے آیا تو میں نے پوچھا تو کہنے لگے میرے ایک عزیز، باہر ملک سے ایک ڈاکٹر آیا ہے تو میرے ایک عزیز کے بیٹے کے کان کا مسئلہ تھا تو اس نے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر کے ایک آلہ لگانا تھا تو کہتے ہیں 10 کروڑ روپیہ وہ اس کا آج لے رہا ہے اس سے۔ جو اللہ نے مفت سماعت دی ہے کبھی سوچا نہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ گردہ قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی شرعی طور پر بیچنا جائز نہیں ہے۔ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ایک بندہ فوت ہو رہا ہے اللہ نہ کرے تو اس کو آپ کوئی عطیہ کر دیں، جائز ہے۔ جو ڈونیٹ کرتے ہیں اللہ سے اجر پاتے ہیں اور جو قیمتاً لیتے ہیں، کبھی سوچا کتنے کا بکتا ہے؟ 2 ہفتے پہلے مجھے پتہ چلا کہ بہن بھائی کو گردہ دے رہی ہے تو اس کو جو زمین دی جا رہی ہے اس کی قیمت 50 کروڑ روپیہ ہے۔ گردے واش کر رہے ہیں پانی کو اور دوسری چیزوں کو، ایک ایک چیز کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کبھی ہم نے ان کو گنا ہی نہیں ہے۔ بندہ کتنا قیمتی ہے اس کو خود اندازہ نہیں ہے۔ تو میں صرف ایک دعا اپنے احباب کو یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ وہ دعا ہمیں یاد ہو، ہمیں، ہماری اولاد کو اور نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت کی وجہ سے ایک اچھی، حسین اور سہولت والی زندگی عطا کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری نعمت چھن جائے، زوال پذیر ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کتنی چیزوں سے پناہ لے لی ہے کہ یا اللہ میری سماعت نعمت ہے، بصارت اور آنکھیں دیکھنا یہ نعمت ہے، دل نعمت ہے، گردے نعمت ہیں، اچھا خون نعمت ہے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائے۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں اگر بندہ شمار کرے، باطن میں انسان کے ایمان اور اسلام اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے جس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے
کہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, اور اللہ اسے پوچھیں گے کہ آدم کے بیٹے لو ان لک ما فی الارض جمیعا اکنت مفتدیا بہ, آدم کے بیٹے ساری دنیا کا تمہیں مالک, جو زمین میں ہے ساری زمین کا تمہیں مالک بنا دیا جائے تو کیا سارا کچھ فدیے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے؟ وہ انسان کہے گا یا اللہ ساری زمین میری ہو اور سارے خزانے میرے ہوں, میں سب کچھ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے کذبتا, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. آج تیرے پاس دنیا جہان کی ساری دولتیں بھی ہوں تو تجھ سے قبول نہیں کی جائیں گی, کیونکہ تیرے پاس دولت ایمان موجود نہیں ہے. اور وہ کتنی بڑی دولت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یدخل الجنت من کان فی قلبہ ذرۃ من ایمان, جس بندے کے سینے میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے وہ بھی اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. گویا کہ ایمان کا ذرہ ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں اسے قیمتی ہے, اور آج اس نعمت کی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اسلام کو اللہ نے نعمت قرار دیا, آج اس کو کتنا نعمت سمجھا جاتا ہے اور کتنا اس نعمت کو سمیٹنے کی بات کی جاتی. اللہ نے نعمتیں دی انسان کو, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ أَقْوَامًا وَفِي رِوَايَةٍ اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں, اللہ کے لیے کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے, اولاد کی نعمت, عزت کی نعمت, اچھی زبان کی نعمت, گھر بار کی نعمت, صحت کی نعمت, ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے. یہ نعمتیں پھر برقرار کیسے رہیں گی؟ یہ نعمتیں جو میری ہیں, میرا بیٹا میرا رہے, میرا مال میرا رہے, گھر بھی میرا ہو, کاروبار نعمت ہے میرے پاس رہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نسخہ بتا کے کہا وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا, جب تک ان نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے رہیں گے اللہ ان نعمتوں کو ان میں برقرار رکھے گا. ان کی نعمتیں ان کے پاس رہیں گی جب تک ان نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں گے. فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ, جب ان نعمتوں کو روک لیں گے تو اللہ ان سے یہ نعمتیں چھین کر کسی اور کو عطا کر دے گا. میں آج روتا ہوں کہ بیٹا میرا ہے, بڑا اچھا تھا, پر پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے, جب سے شادی کی ہے یہ ہمارا نہیں ہوا, ہمارا نہیں رہا, اپنی بیوی کا ہو گیا ہے. تربیت ٹھیک نہیں کی تھی, اس نعمت کو آپ نے اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کیا. اللہ کے نبی ضمانت دے گئے وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا, ان نعمتوں کو, دین کی نعمت, اسلام کی نعمت, اولاد کی نعمت, مال کی نعمت, صحت کی نعمت, عزت کی, اپنے کاروبار کی اور گھر بار کی نعمت, ان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو گے تو تمہارے پاس ہی رہیں گی, وگرنہ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ کو مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس بے شمار ہیں. ان نعمتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو. نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, گجرانوالے کے ہمارے ایک بزرگ تھے, فوت ہو گئے, عالم دین تھے. فالج کا اٹیک ہوا, ہاتھ چلتے نہیں ہیں, زبان بولتی نہیں ہے. 2 مہینے اپنے سارے رشتہ داروں کو وہ کچھ کہہ رہے تھے, کچھ سمجھا رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو اللہ کا شکر ہے اشارہ کرتے ہیں, بولتے ہیں, کہتے ہیں, پورا ہو جاتا ہے. 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں میں نے کسٹرڈ کھانا ہے, کسٹرڈ کھانا ہے. 2 مہینے لوگوں کو پتہ نہیں, لکھ سکتے نہیں ہیں, بول سکتے نہیں ہیں. نعمتیں ہیں. اگر آپ اپنے ہاتھ سے اپنی گاڑی کا دروازہ خود کھول رہے ہیں اور بغیر سہارے کے بیٹھ رہے ہیں, واش روم خود اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, گھر سے آپ کو فون آتا ہے, آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن یا کوئی بھی عزیزہ آپ کو فون کرتی ہے
سرتاج آپ کہاں ہیں؟ ابا جان آپ کہاں ہیں؟ بھائی جان آپ کہاں ہیں؟ ہم نے آج آپ کے لیے کریلے پکائے، کب پہنچیں گے؟ واللہ اس نے محسوس کیا یا اللہ تیری اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں کہکے لگ رہے ہوتے ہیں، بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر میں لوگ ہنس رہے ہیں، وگرنہ تو ایک بیمار ہوتا ہے سارے گھر والے ان کو بولنے کی اجازت نہیں، اماں بیمار ہے، فلانا بیمار ہے، لہذا تم آواز نہیں نکالنی، چپ کے رہو۔ اگر آپ کے گھر میں کہکے لگ رہے ہیں، نعمت ہے، اس کو ایک نعمت سمجھیں۔ میں لاہور سے بہاولپور سفر کر رہا تھا کہ مجھے فون آیا کہ آپ نے لازمی کل چشتی آنا ہے، جنازہ پڑھانا ہے۔ میں نے کہا جی میں تو سفر میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی لازمی آپ نے آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ کہتے سوچو تو صحیح وہ کیسا انسان ہوگا جس کا 14 سالہ بیٹا، 16 سالہ بیٹی اور 18 سالہ بیٹی، 3 اس کے لخت جگر، یہ بھائی اپنی 2 بہنوں کو پنجاب کالج سے لے کے نکلا ہے، تینوں ٹرالے کے نیچے آ گئے اور تینوں فوت ہو گئے۔ اللہ کیا منظر تھا جب جنازہ پڑھانے میں گیا کہ ایک گھر سے جب 3 چارپائیاں نکلی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ نعمتیں ہیں، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، کھاتے ہیں، بولتے ہیں، صرف کرتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ اللہ سے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، یا اللہ کہیں یہ تندرستی، عافیت، یہ بیماری کی طرف اور تونگری، دولت مندی، فقر کی طرف چلی جائے، یا اللہ اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہم نے 2005 کے زلزلے میں ان لوگوں کو دیکھا جو لائن میں کھڑے روٹی مانگ رہے تھے، کہتے ہیں 1 منٹ میں ہم ارب پتی سے 0 پہ آئے ہیں۔ ہماری فیکٹریاں تھیں، یہاں زلزلہ آیا ہے، 1 منٹ میں سارا کچھ چھن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ اور اللہ کے نبی فرماتے دنیا میں کسی بندے نے اللہ سے کوئی عافیت سے بڑھ کر دعا نہیں کی، عافیت کی اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ ہمارے عبدالرزاق بھائی شاید ان کے بھی علم میں ہو، ہمارے وہاں ایک ساتھی تھے منیر بھائی، ہم ان کو ملنے جایا کرتے تھے۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت مسجد نبی کے پاس بڑی خوبصورت ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اس پہ ہلکے ہلکے گرین رنگ کے انہوں نے شیشے لگے، اتنی خوبصورت، ہر بندہ رک کے دیکھتا تھا۔ مالک نے تعمیر کروائی، جس دن اس میں داخل ہوا پہلے دن قدم رکھتے ہی بیچارہ اسی بلڈنگ میں پہلے دن ہی فوت ہو گیا۔ کوئی پتہ نہیں کب کس وقت کیا ہو جانا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگیں۔ اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے منہ کی طرف لے جا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عافیت ہے، کہیں یہ نہ چھن جائے۔ چھوٹی سی دعائیں پر آپ کو مکمل ان چیزوں سے جو لاحق ہو سکتی ہیں ان سے محفوظ کرنے والی ہے۔ یہاں فیصل آباد کے ہمارے ایک ساتھی بیمار ہوئے، کمر میں پھوڑا نکلا، پیرالائز ہو گیا، ٹانگیں کام چھوڑ گئیں۔ ساتھی اس کی عیادت کرنے آئے، کہا بھائی کوئی نصیحت کرو، تو کہنے لگا نصیحت یہ کرتا ہوں قبل اس کے کہ جو میرا حال ہوا ہے تمہارا ہو، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کر لو، عافیت کے دنوں میں کچھ کر لو۔ تیسری دعا اللہ کے نبی نے کی، وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، یا اللہ اچانک تیرا انتقام آ جائے، اچانک تیری سزا آ جائے، یا اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قوموں میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، برباد نہیں ہوتے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ قوم میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، گھر میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں تو اچانک عذاب نہیں آتا کہ اچانک عذاب آ جائے، کہ اچانک وہ لوگ غرق کر دیے گئے، زمین میں دھنسا دیے گئے، آسمان سے پتھروں کی بارش ان پر آئی۔ مطلب یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں کوئی ایسا گناہ نہ کروں کہ جس کی وجہ سے اچانک میں سزا کی زد میں آ جاؤں۔ اور چوتھی اور آخری چیز فرمایا وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، یا اللہ میں ہر طرح کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ کبھی تو مجھ پر ناراض نہ ہو۔ کہتے اللہ کی سب سے بڑی نعمت
ایمان اسلام کے بعد یہ ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضوان، ورضوان من اللہ اکبر۔ اور اللہ جب اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ کیا مانگیں گے، ہر چیز موجود ہے، سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہیں، ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، سونے کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کا پرندے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے میں نے تمہارے لیے ایک نعمت چھپا کے رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کے سامنے آ کر اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ اور اس کے بعد جو نعمت ہے کیا ہے؟ وَأَرْضَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ وَأَرْضَ لَكُمْ وَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، میں ہمیشہ تم پر راضی ہوں گا، کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے ہر طرح کے غصے سے، ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی یہ اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہ رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ ایسا بنا دے کہ تو مجھ پر کبھی ناراض نہ ہو، اور جس پر رب ناراض نہیں ہوتا جنت اس کے لیے پکی ہے۔ تو بھائی یہ بظاہر چھوٹی سی دعا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے بعد کافی سارے خطبہ موجود ہیں، میں نے اس لیے بات کو اختصار سے کیا، پر اس دعا کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں اور روزانہ پڑھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ تیری نعمتیں چھن جائیں، اس کے زوال پذیر ہونے، ختم ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور یا اللہ میں تیری عافیت کے بدلنے سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک تیرا عذاب انتقام مجھ پر آئے، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ جو اس دعا کے حقدار ہوں۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔ سبحان حضرت مفتی صاحب چونکہ وقت کی قلت تھی اور انہوں نے اس کا پورا لحاظ رکھا، جامعہ سلفیہ سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ میں گئے ہیں، مدینہ منورہ سے فارغ ہونے کے بعد پاکستان تشریف لائے، تو شعبہ تدریس کے ساتھ منسلک ہوئے، اور آپ نے اس شخصیت کی گفتگو سنی ہے کہ جو گزشتہ 20 سال سے صحیح بخاری کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان سے مزید دین کی خدمت اللہ تعالیٰ وہ لے۔